آئیے اسٹوڈنٹس اب انگزائٹی ڈس آرڈرس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کا جو آنسیٹ ہے وہ ارلی اڈلٹہڈ میں ہوتا ہے یا پھر مڈل ایج میں ہوتا ہے، اور اکثر یہ مس ڈائگنوس چل رہا ہوتا ہے، ڈپریشن اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آلدو کہ کچھ علامتیں ڈپریسو موڈ والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو الگ سے تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ فیمیل ٹو میل ریشو اس کا 2:1 ہے۔ اچھا، سوشل فوبیا بھی اس کی ایک ٹائپ ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بھی ایک اس کی ٹائپ ہے، اور یہ تقریباً 1:1 اس ریشو میں یہ پائی جاتی ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپ۔ ڈپریسو سمٹمس آر کامن ان انگزائٹی ڈس آرڈرس اینڈ وائس ورسا۔ میں نے بتایا نا کہ ڈپریشن میں بھی یا ڈپریسو سمٹمز جو ہیں وہ اس کے اندر کامن ہوتے ہیں، اور انگزائٹی کے سمٹمز جو ہیں وہ ڈپریشن میں کامن ہوتے ہیں۔ انگزائٹی اور ڈپریشن یوں سمجھ لیے کہ پیرلل چلتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کو کبھی جو ہے وہ جو ہے ڈائگنوسٹک کے کرائٹیریا کچھ ایسا بھی بن جاتا ہے کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کا اور ڈپریسو ڈس آرڈر کا یہ مکس آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو مکس انگزائٹی اینڈ ڈپریسو ڈس آرڈر۔ اچھا جی، پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر اور سبسٹنس ابیوز، ان قسم کے بھی جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں بھی انگزائٹی کے سمٹمز کامن ہوتے ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز کو 4-5 طریقے سے اس کی بڑی بڑی جو ٹائپس ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جیسے فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ فوبک کا مطلب ہے کہ یہ اس میں خوف ہوگا، اور یہ ایسا خوف ہوگا کہ جو بالکل ہیمپر کر دے گا اس کی لائف کو، اور اس حد تک خوف رہے گا کہ وہ سے فار ایگزامپل اگر وہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے تو لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دے گا، اگر وہ کسی انسیکٹ سے خوف کھاتا ہے تو انسیکٹ کو دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ہائٹ سے لوگوں کو خوف ہوتا ہے، تو اس قسم کے خوف کو ہم کہتے ہیں فوبیا۔ فیئر اور فوبیا میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ فیئر جو ہے وہ مائلڈ ڈگری کا ہوتا ہے، اور فیئر جو ہے وہ پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فوبیا جو ہے وہ بہت سیویرٹی ہوتی ہے، اور فوبیا کو ٹھیک کرنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پینک ڈس آرڈر میں بھی انگزائٹی آتی ہے، یعنی انگزائٹی ڈس آرڈرز میں پینک ڈس آرڈرز بھی ہیں۔ پینک سے مراد یہ ہے کہ انسان پینک ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اپنے معاملات میں اور پیچیدگیاں پیدا کر لیتا ہے۔ اس قسم کی کنڈیشن کو پینک کا ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ پھر ہے جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، یہ جیسے ابھی ڈسکشن ہمارا چل ہی رہا ہے۔ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی کوئی حادثہ ہو گیا اور پھر ویسا ہی حادثہ دوبارہ دیکھ لیا، یا اس جیسے حادثے کے بارے میں کسی نے ذکر کر دیا اور وہ یادداشت میں بیٹھا ہوا تھا حادثہ، وہ واپس یاد آنا شروع ہو گیا، تو پھر انگزائٹی ڈس آرڈر شروع ہو جاتا ہے۔ ایٹیولوجی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یا تو سائیکیٹرک اینڈ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ سائیکیٹرک میں موڈ ڈس آرڈرز ہیں، سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، سومیٹوفارم ڈس آرڈرز اینڈ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں۔ یہ تمام ڈس آرڈرز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی انگزائٹی کریٹ کرتے ہیں۔ موڈ چینج ہونا، سائیکوٹک النیسز جس میں بالکل ٹائم پلیس کی اورینٹیشن ختم ہو جانا، ریالٹی سے کانٹیکٹ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، میڈیکل کنڈیشنز میں ہائپر تھائرائڈزم ہے، تھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ BMR بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے، برین کی ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس میں بھی ایک عجیب سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کشنگ سنڈروم ہے جس میں ہائپر الڈوسٹیرونزم ہے، اس کی بھی علامتیں کچھ انگزائٹی جیسی ہوتی ہیں۔ فیوکروموسائٹوما جو ٹیومر سیکریٹنگ ایڈرینلین ہے، ہائپوگلائسیمیا شوگر کی کمی ہے، الکوہل ہے، یہ تمام چیزیں۔ جینیٹک فیکٹرز میں بالکل جینیٹک ڈس آرڈر بھی جینیٹک فیکٹرز سے مراد یہ ہے کہ کلسٹر C پرسنالٹی ڈس آرڈر، یعنی جو موروثی طور پر یہ بیماری آ سکتی ہے کلسٹر C پرسنالٹی ڈس آرڈر والے پیشنٹس میں، یہ مراد ہے۔ نیورو کیمیکل ایب نارمیلٹیز، اس میں ایڈرینلین اور سیروٹونن، ان کا جو ڈس بیلنس ہوتا ہے لمبک سسٹم میں، اس سے بھی انگزائٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹرز میں تمام وہ چیزیں جو انوائرمنٹ سے متاثر کر سکتی ہیں انسان کو، جیسے فار ایگزامپل کوئی بیڈ ایونٹ ہو رہا ہو، حادثات ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے،
یا کسی شخص کا رویہ ہے، یا کوئی سے فار ایگزامپل کوئی فلم دیکھ لی، ٹھیک ہے، اس سے انگزائٹی ہو گئی، کوئی واقعہ سن لیا اس سے انگزائٹی ہو گئی، تو اس طریقے سے انوائرمنٹ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ سائیکولوجیکل تھیوریز سے مراد یہ ہے کہ سائیکو انالیٹیکل تھیوری، لاس اور سپریشن ان چائلڈہڈ، یہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا سائیکو انالیٹیکل تھیوری کہ اگر ماں باپ کا رویہ یا ماں اور باپ میں سے کسی کا ایک کا مر جانا یا سپریشن ہو جانا، اس سے بھی بچوں میں اثرات آتے ہیں اور انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ فوبک ڈس آرڈر کو اور مزید آگے ڈسکشن کو نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں۔